اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پڑوس ہمارے گھر میں اگر میت ہو جاتی ہے تو لینے آنے کے لیے جو ہے لینے آنے والوں کو بلایا جاتا ہے. چلو ابھی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن بہت جگہ ایسے مسئلے آتے کہ کوئی نہیں رہتا. تو یہ سب جانکاری ہونی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم کو میت کو غسل کس طریقے سے دینا ہے، تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو خود دے سکے، تاکہ جو ہم خود اپنے ہاتھ سے دیں گے تو وہ بات الگ رہتی ہے. تو اللہ پاک اس کا ہم کو علم عطا فرمائے. بھائی نیلانے کا بیان پڑھنے آ رہے، یعنی جب میت ہو جاتی تو اس کو کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے اس کا بیان ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ ایک، جب گور کفن کا سب سامان ہو جاوے اور نہلانا چاہو تو پہلے کسی تخت پر بڑی تخت کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبو دار چیز کی دھونی دے دو. 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ چاروں طرف دھونی دے کر مردے کو اس پر لٹا دو. دھونی دے کر مطلب خوشبو پھیل جاوے تاکہ بس. اور کپڑے اتار لو اور کوئی کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک ڈال دو کہ اتنا بدن چھپا رہے. مسئلہ 2، اگر نہانے کی کوئی جگہ الگ ہے کہ پانی کہیں الگ بہ جاوے گا تو خیر نہیں، تو تخت کے نیچے گڈھا کر دو کہ سارا پانی اسی میں جمع رہے. اگر گڈھا نہ کھدوایا اور پانی سارے گھر میں پھیلا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی ایسا نہیں کہ کچھ ہو جائے گا. غرض فقط یہ ہے کہ آنے جانے میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور کوئی پھسل کر گر نہ پڑے. یعنی اس وجہ سے کہا گیا ہے، بتایا گیا طریقہ تاکہ آنے جانے والے کو تکلیف نہ ہو، کوئی گرے پڑے نہ. مسئلہ 3، نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مردے کو استنجا کرا دو، یعنی پاکی حاصل کرا دو، لیکن اس کے رانوں اور استنجے کی جگہ اپنا ہاتھ مت لگاؤ اور اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو، بلکہ اپنے ہاتھ میں کوئی کپڑا لپیٹ لو اور جو کپڑا ناف سے لے کر زانوں تک پڑا ہے اس کے اندر دھلاؤ. پھر اس کو وضو کرا دو، لیکن نہ کلی کراؤ نہ ناک میں پانی ڈالو. وضو کرانا ہے لیکن وضو میں کیا کرنا ہے؟ نہ کلی کرانا ہے نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. نہ گھٹنے تک ہاتھ دھلاوے، پہلے منہ دھلاوے، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر، اور اگر 3 دفعہ روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دی جائے، ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جاوے تو بھی جائز ہے. اور اگر مردہ نہانے کی حاجت میں یا حید و نفاس میں مر جاوے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ناک اور منہ اور کانوں میں روئی بھر دو تاکہ وضو کرتے وقت اور نہلاتے وقت پانی نہ جانے پاوے. اس بات کا خیال رکھنے کا کہ ناک اور منہ میں پانی نہ جانے پاوے. جب وضو کر چکو تو مردے کو بائیں کروٹ پر لٹا کر بیر کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نیم گرم 3 دفعہ، نیم گرم یعنی میڈیم پانی، جیسے آپ نے نہاتے نہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے نہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، میڈیم پانی ہو، سر سے پیر تک ڈالے یہاں تک کہ دائنی کروٹ پھر لٹا دے اور اسی طرح سر پر 3 دفعہ اتنا پانی ڈالے کہ دائنی کروٹ تک پہنچ جاوے. اس کے بعد مردے کو اپنے بدن کے ٹیک لگا کر ذرا بٹھلا دے اور اس کے پیٹھ کو آہستہ آہستہ ملے اور دبا دے. اگرچہ پاخانہ نکلے تو اس کو پونچھ کر دھو ڈالے، اور غسل میں اس کے نکلنے سے کچھ نقصان نہیں آیا. اب نہ دہراوے، یعنی غسل ہو گیا بھائی، دہرانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا دے اور کافور پڑا ہو پانی
سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈالے، پھر سارا بدن کسی کپڑے سے پونچھ کر کفنا دیوے۔ 4 اگر بیر کے پتے ڈال کر پکایا ہوا پانی نہ ہو تو یہی سادہ نیم گرم پانی کافی ہے، اس سے اسی طرح 3 دفعہ نہلا دیوے، اور بہت تیز گرم پانی سے مردے کو نہ نہلاوے، اور نہلانے کا طریقہ یہ جو بیان ہوا ہے سنت ہے، اگر کوئی اسی طرح 3 دفعہ نہلاوے بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو دھو ڈالے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا بھائی۔ 5 جب مردے کو کفن پر رکھو تو سر پر عطر لگا دو، اگر مرد ہو تو داڑھی پر بھی عطر لگا دو، پھر ماتھے اور ناک اور دونوں ہتھیلی اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کافور مل دو۔ بعد کفن میں عطر لگاتے ہیں اور عطر کے پھوری کان میں رکھ دیتے ہیں، یہ سب جہالت ہے، یعنی جو عطر لگا کر کان میں پھوری رکھ دیتے ہیں وہ سب جہالت ہے، جتنا شرع میں یعنی شریعت میں آیا ہے اس سے زائد مت کرو۔ 6 بالوں میں کنگھی نہ کرو، نہ ناخن نہ کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو، سب اسی طرح رہنے دو۔ اگر کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے والا نہیں تو بیوی کے علاوہ اور کسی عورت کو اس کو غسل دینا جائز نہیں، اگرچہ محرم ہی ہو۔ اگر بیوی بھی نہ ہو تو اس کو تیمم کرا دو، لیکن اس کے بدن میں ہاتھ نہ لگاؤ، بلکہ اپنے ہاتھ میں پہلے دستانے پہن لو تب تیمم کراؤ۔ 8 کسی کا خاوند مر گیا تو اس کی بیوی کو اس کا نہلانا اور کفنانا درست ہے، اور اگر بیوی مر جاوے تو خاوند کو بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا بھی درست ہے۔ کیا بھائی مسئلہ ہے؟ اگر کسی کا بیوی کا خاوند مر جاتا تو بیوی نہلا سکتی ہے، غسل دے سکتی ہے، اگر کسی کی بیوی انتقال کر گئی تو خاوند جو ہے غسل نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاں دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ مسئلہ 9 جو عورت حیض یا نفاس سے ہو وہ مردے کو نہ نہلاوے کہ یہ مکروہ اور منع ہے۔ 10 بہتر یہ ہے جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو وہ نہلا دیوے، اگر وہ نہ نہلا سکے تو کوئی دیندار نیک عورت نہلاوے، یعنی عورت کو اور مرد کو مرد۔ 11 اگر نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، اگر خدا نخواستہ مرنے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا اور کالا ہو گیا تو یہ بھی نہ کہے، اور بالکل اس کا چرچا نہ کرے کہ سب ناجائز ہے۔ ہاں اگر وہ کھلم کھلا کوئی گناہ کرتی ہو، جیسے ناچتی تھی یا گانے بجانے کا پیشہ کرتی تھی یا رنڈی تھی، تو ایسے باتیں کہہ دینا درست ہے کہ اور لوگ ایسی باتوں سے بچے اور توبہ کرے، اس سے کیا سبق حاصل ہوتی ہے۔ تو غسل دینے کا بیان تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔